السلام علیکم محمد، آپ ریڈی ہیں؟ ریڈی. چلیں آپ محمد پڑھیں گے اور ہم محمد کے پیچھے پیچھے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جی محمد، از اٹ کلیئر فار یو؟ یس. اللهم اجعل لي عملي كله اللهم اجعل عملي كله صالحا. خالصا واجعله لوجهك خالصا. ولا أتجعل ولا تجعل لأحد فيه شيئا. محمد ایک دفعہ اگر آپ لوگ دوبارہ ریکنیکٹ ہو جاؤ، کیونکہ آپ کی آواز تھوڑی سی نا ڈسٹارٹیڈ آ رہی ہے، تو پتہ نہیں آپ کو آ رہی ہے ہماری آواز کلیئر؟ جی آ رہی ہے. آپ کی آواز آ رہی ہے. صحیح صحیح. چلیں جی اب ہم اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا، اے اللہ میرے عمل کو، سارے کے سارے عمل کو صالح بنا دے. آمین. وَاجْعَلْهُ لِوَجْهِكَ خَالِصًا، اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے. آمین. وَلَا تَجْعَلْ لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا، اور اس میں سے کے لیے کسی کے ایک کے لیے بھی حصہ نہ رکھ. ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم ہمیں منیحا نے بتایا تھا کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے، تو آج میں پوچھوں گی جس بچے سے وہ مجھے بتائے گا. ٹھیک ہے. سنیا بھی ایک دفعہ بتا چکی، ایمان بھی بتا چکی ہے، منیحا نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا. آج ہمیں بتائے گا فاطمہ، آپ بتا سکتی ہیں کہ ہم کیوں سنسیئرٹی کی دعا کرتے ہیں؟ کہ صرف ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے کام کریں، کسی اور کے لیے کیوں نہ کریں؟ بتا سکتی ہیں فاطمہ؟ جب ہم کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو اس کی ریوارڈ زیادہ ہو جاتا ہے کہ کم ہو جاتا ہے؟ زیادہ. ہم اگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں کرتے، کسی اور کے لیے کرتے تو ہمیں کوئی اور زیادہ ریوارڈ دے دیتا ہے؟ کم. اوکے، کم ہو جاتا ہے. اور اگر ہم کوئی چھوٹی سی چیز کریں پھر وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو تو اس کا ریوارڈ کیسا ہوتا ہے؟ زیادہ. زیادہ ہوتا ہے. اچھا اب مجھے اپنا مائک جو ہے وہ میوٹ کر لیں، اور مجھے کون ریمائنڈ کرائے گا، بہت پہلے ہم نے ایک حدیث کی تھی، اس کا مائنڈ میپ بھی میں نے آپ سے بنوایا تھا کہ گڈ ڈیڈز کس طرح سے ریوارڈ ہوتی ہیں. کون مجھے بتائے گا وہ؟ ریز یور ہینڈ. مجھے پتہ ہے. جی یہ ابراہیم ہے. منیحا. منیحا. جی منیحا آپ بتائیں کہ گڈ ڈیڈز کیسے ریوارڈ ہوتی ہیں؟ جب ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں کتنا ریوارڈ ملتا ہے اس کا ون ٹائم کرنے سے؟ اگر اچھا کوئی کام کرے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اگر اچھا کام سوچے تو اس کے لیے 1 نیکی ملتی ہے، اور اگر برا کام سوچیں پر نہ کریں تو اس کے لیے 1 نیکی ملتی ہے. اوکے، ویری گڈ ویری گڈ، بارک اللہ. اور اگر ہم کوئی چیز بہت زیادہ اچھی کریں تو 10 سے لے کر اب تل کتنا مل سکتا ہے؟ ایک نمبر 700 بھی مل سکتا ہے. اور کچھ ڈیڈز کا تو کتنا ملتا ہے؟ انفائنائٹ. جی محمد آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی محمد آپ نے ہینڈ ریز کیا تھا. اچھا آپ کو یہ پتا ہے کہ بیڈ ڈیڈ کا کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم کوئی بیڈ ڈیڈ سوچیں کہ ہم نے کرنی ہے اور پھر ہم نہ کریں پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی جگہ ہمیں کیا مل جاتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. یس. اگر ہم کوئی چیز کریں، سوچیں کہ ہم نے پورا سے، جیسے اگر ہماری لڑائی ہو رہی ہے کسی سے اور ہم کہہ رہے ہیں اب میں نیکسٹ ٹائم اس کو ایسا مزہ چکھاؤں گی، پر نیکسٹ ٹائم ہم اس کو کریں ہی نہ، وہ برا کام ہم کریں ہی نہ، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نہ کرنے پہ ہمیں گڈ ڈیڈ مل جاتی ہے. اور اگر ہم کوئی بیڈ چیز کر لیں پھر کیا ہوتا ہے؟
پھر ہمیں 1 ٹائم صرف اس کا بیڈ ڈیڈ لکھی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کتنے زیادہ جنرس ہیں, کتنے ریوارڈنگ ہے کہ when you do a good deed you're rewarded 10 times up till 700 times up till infinite, اور جب آپ بیڈ ڈیڈ کرتے ہیں تو just 1, right؟ بات ہے نا. تو پھر ہمیں زیادہ زیادہ گڈ ڈیڈس کرنی چاہیے, رائٹ؟ اچھا جی, لیٹس اسٹارٹ. اب مجھے صرف یہ بتائیں کہ ہم ڈسکشن کس چیز پہ کر رہے تھے؟ ہنی بی. یس, ہنی بی. تو جن لوگوں نے ہوم ورک کیا ان کو تو پتہ چل گیا نا کہ ہم لوگوں نے کتنا زیادہ جو ہے وہ اس کے اوپر جو باتیں کی تھیں وہ ان کو اس سے ہم نے لیسنس کیا لینے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم لیسنس کیوں سیکھ رہے ہیں اس سے؟ ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی, کسی کو یاد ہے وہ حدیث؟ اپنے ورڈز میں بتا دے. مجھے پتہ ہے. جی اپنا نام بتائیں پھر بتا دیں وہ کیا حدیث. جی ابراہیم بتائیں. ہنی بیز ہنی بیز. یس بالکل یس. کون اسپیشلی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہنی بی کی طرح ہے؟ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم said that انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی, انہوں نے کہا کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ڈیش جو ہے وہ ہنی بی کی طرح ہے. کون؟ مومن. یس, بلیور. تو کیا چیز ملتی ہے ہماری ہنی بی سے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے ہنی بی کی طرح؟ محنت کوشش. چلے میں اس کو کھول دیتی ہوں, آپ بتائیں ابراہیم. وہ کیا کرتی ہے؟ جو وہ کھاتی ہے وہ پیور ہوتا ہے, اور جو اگر جو وہ جیسے لینڈ کر اگر فلاور پہ لینڈ کرتی ہے وہ اس کو توڑتی نہیں ہے, خراب نہیں کرتی. یس, اور جو اس کی آؤٹ پٹ ہوتی ہے, جو وہ پروڈکٹ بناتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے؟ وہ بھی پیور ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو بارک اللہ فیک. اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم نے جو پہلی 5 چیزیں دیکھ لی تھی نا, اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا بات کرنی تھی کہ آگے کہ وہ کیا کیا کرتی ہے. اچھا کوئکلی کوئی مجھے بتائے گا ادروائز ہم نے کیا کیا دیکھا تھا, وہ ہمیں کیا کیا بینیفٹس دیتی ہے؟ ایک تو ہنی بیز سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ سب سے پہلے جو یمی یمی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہنی. یس. اور ہنی کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ اس میں کیا ہے لوگوں کے لیے؟ شفا ہے. اٹس اے میڈیسن. پھر ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام دیکھا تھا, کسی کو یاد ہے وہ نام؟ اشافی. یس. اور ہم نے کیا بات ڈسکس کی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز سے ہمیں شفا دے سکتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو ہمیں شفا نہیں ملے گی, ہے نا؟ تو اگر ہم بہت ساری میڈیسنز کھا لیں تو ضروری نہیں ہم کیور ہو جائیں. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہم کیور ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے, اللہ تعالیٰ کی اذن سے, اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. ٹھیک ہے, تو پھر ہم نے اس بات پہ بات کرنی ہے کہ پہلے ہم ایک اور نام سے سٹارٹ کرتے ہیں. میں نے تھوڑا سا چاہ رہی تھی کہ اس پہ ہم پونڈر اپون کریں کہ ہم نے دیکھا تھا بیز جو ہیں وہ کتنے ٹائپس کی تھیں. 2 ٹائپ ہم نے ڈسکس کی تھی, اس کے علاوہ اور بھی ہوتی ہیں. ایک ہائیو کے اندر کتنے رولز تھے؟ ایک جو تھی وہ کراؤن کے ساتھ جو تھی, یاد ہے وہ کراؤن والی بی, وہ کون تھی؟ کوئین بی. یس, کوئین بی. اور جو باقی سارے جو ہمیں ہیلمٹ کے ساتھ, اصل میں تو وہ کراؤن نہیں پہنتی نا, پر اس کا نام ہے کوئین. اچھا, اور جو باقی سارے ورک کرتی ہیں ان کا کیا نام تھا؟ ورکر بیز. ورکر بیز. وہ سارا وقت کیا کرتی ہیں؟ وہ کیا ہوتا ہے جیسے have you heard of this thing busy as a bee? جی. Yes, so they are always busy. Oh, one thing I forgot. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. I forgot کہ میں دعا پڑھ لوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. جی, آج ہم جس نام پہ پونڈر کریں گے وہ ہے الخالق. سو میں چاہتی ہوں کہ وہ جو ہیں عمر, مریم, ان میں سے کوئی اس کو ریڈ کر لے. آپ میں سے کوئی ریڈ کر سکتا ہے اس کو؟ میں بڑا کروں آپ کے لیے؟ Are you there with us? عمر, مریم.
اوکے میرے خیال سے ثانیہ کین یو گو اہیڈ ود دس. جی جی آپ نے نیم آف نیم میننگ جو ہے وہاں تک پڑھنا ہے. ہاؤ ٹو ٹھیک ہے لیو بائی اٹ یہ کوئی اور پڑھے. جی ٹھیک ہے. Name meaning. Al-Khaliq is the one who brings things into existence after their non-existence, who invents and innovates without a prior model, and he bestows upon them their characteristics of movement and other qualities. He is the one who invents whatever the eye can see and perfects their creation. سبحان اللہ. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم الخالق اللہ تعالیٰ کے نام کے اوپر غور کر رہے ہیں اور پتہ کیوں کر رہے ہیں اسپیشلی کہ کتنی امیزنگ کریشن ہے بی, کہ وہ کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے اور ایک کمیونٹی میں رہتی ہے اور اتنی اچھی چیز وہ بناتی ہے جس میں شفا ہے اور وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کر رہی ہوتی ہے. اور وہ آپ کو یاد ہے کہ وہ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کام تو اپنا کر رہی ہوتی پر وہ ساتھ ساتھ فلاورز کے لیے کیا چیز کرتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں. Pollination. یس پالینیشن کرتی ہے. تو ہمیں جب کریشن کو دیکھتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ کوئی چیز پرفیکٹلی بنی ہوئی ہے تو فوراً ہمیں کس کے بارے میں سوچنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ. کریٹر کے بارے میں, الخالق اللہ تعالیٰ. کہ اگر یہ چھوٹی سی کریشن اتنی پرفیکٹ ہے تو جس نے اس کو بنایا ہے اور بہت ساری اور چیزیں بنائی ہیں وہ کتنا پرفیکٹ ہوگا, ہے نا؟ ذہن میں آتا ہے نا یہ بات؟ سو ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ سوچنا ہے اس وقت. آپ کو یہ اسپیشلی اس نام پہ تھوڑا سا پونڈر کرایا اس لیے جا رہا ہے تاکہ جب ابھی ہم اور زیادہ چیزیں پڑھیں گے بی کے بارے میں تو ہم دیکھیں کہ وہ کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتی ہے اور وہ کتنی امیزنگ ہے. پر اس سے کہیں زیادہ امیزنگ وہ رب ہے جو کہ الخالق ہے, جس نے یہ شہد کی مکھی کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں بنائی ہیں جو کہ ہمیں نہیں پتا پر وہ ہمیں بینیفٹ کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے جو ایکورے ہوتی, ایکورے کو ہم انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اسکوئرل, رائٹ؟ آپ نے دیکھی کبھی اسکوئرل جو ہے اسکوئرل وہ کر رہی ہوتی ہے اس پہ ٹریز پہ چڑھی ہوتی ہے, بھاگ رہی ہوتی ہے تیز تیز, دیکھیے؟ ہاں جی. آپ کو پتہ ہے وہ جو ہے وہ نٹس بھی کھاتی ہیں پر وہ کبھی کبھی جو ہے نا وہ سیڈز بھی ادھر سے ادھر لے کے جاتی ہیں اور وہ بھی اس طرح کی چیزیں اور پلانٹ کرتی ہیں اور وہ ان نوئنگلی کر رہی ہوتی ہیں پر دے آر پارٹ آف دس سسٹم. اللہ تعالیٰ نے ان کی نیچر میں یہ چیزیں ڈالی ہوئی ہیں. ان ساری چیزوں کو دیکھ کے ہمیں کیا پونڈر کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا عظیم خالق ہے. He is the best of creators that he has created such things. Now I want کہ اگر منیحہ آگے کا پڑھ دیں آپ, how to live by this name. We should live our life believing that Al-Khaliq is the only one able to create and have full trust in him. Ask him just how he made our form good to also make our manners good. Allah has said, he is Allah the Creator. واللہ الخالق. بارک اللہ, ویری گڈ. چلیں جی اب ہم لوگ ریڈی ہیں کہ ہم اگلی چیز کریں جو کہ کیا ہے ہمارا پوائنٹ نمبر 6. چلیں bees are very beneficial because وہ کیا پروڈیوس کرتی ہیں؟ ہنی, جس پہ ہم نے ابھی آلریڈی بات کر دی, اور ساتھ ہنی کے اندر کیا ہوتی ہے؟ شفا ہوتی ہے. تو اتنی امیزنگ پروڈکٹ وہ بناتی ہیں. اب ہم نے دیکھنا ہے ایز بلیورز کہ جیسے ہنی جو ہے نا وہ ایک اس طرح کی شفا بھی ہے کہ جب آپ اس کو کھاتے ہیں نا تو اٹس گڈ فار یور اسٹمک کے لیے بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے اور وہ آپ کے سارے ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے, بہت ساری چیزوں کے لیے. آپ کو پتہ ہے برنز کے اوپر بھی ہنی لگاتے ہیں. اس کے اندر جو ہے اینٹی سیپٹک جو ہے پراپرٹیز ہوتی ہیں کہ یہ جو کبھی کبھی کوئی وونڈز ہوتے ہیں جو ہیل نہیں ہو رہے ہوتے اور ان کے اندر پس وغیرہ پڑ جاتی, ان کے اوپر لگا سکتی, تھوڑا سا برن کرتا ہے پر جب آپ کی اسکن آتی ہے تو وہ بہت زیادہ وہ ہوتی ہے, فلالیس ہوتی ہے. لائک مجھے ایک دفعہ کیا ہوا تھا کہ میں کچھ بیک کر رہی تھی تو تب میں اتنی اچھی نہیں تھی بیکنگ پہ جیسے آپ لوگوں کی ماما ہیں, پر کیا ہوا کہ میں نے وہ جو اوپر والی راڈ ہوتی ہے نا جو اوون کی,
اس پہ میرا ہاتھ ڈائریکٹلی ٹچ ہو گیا. تو کیا ہوا کہ میری اسکن ایسی برن ہو گئی تھی کہ وہ بیچ میں سے مطلب ایک چھوٹی سی اوپننگ بن گئی تھی, اتنا مطلب وہ برن ہو کے وہ پھٹ گئی تھی اسکن, ٹھیک ہے. اور بہت زیادہ, اتنی زیادہ وہ ایسا برن ہوا تھا کہ وہ مجھے 2 دن تک اس کی وجہ سے بخار ہو گیا تھا. اب کیا ہوا کہ مجھے میری بہن نے کہا کہ آپ اس پہ ہنی لگا لیں. میں نے کہا کہ اچھا چلو میں لگا لیتی. جب میں نے ہنی لگایا تو مجھے بہت زیادہ برننگ ہوئی, بہت زیادہ, مطلب میں برداشت نہیں کر سکتی. پر کین یو بلیو دیٹ ویری نیکسٹ ڈے وہ ایسے ہونے شروع ہو گیا جیسے کہ اس پہ کوئی اسٹچز لگے ہوں. اور اب آئی کی ناٹ ٹیل کہ وہ وونڈ کہاں ہے, بیکاز وہ ایسے ہو گئی اسکن جیسے کہ وہ بالکل اوریجنل تھی. اور آپ کو پتہ نا برننگ کے مارکس نہیں جاتے, پر جب آپ ہنی لگا لیتے ہیں تو وہ بالکل گڈ ایز نیو ہو جاتی. اچھا, اب ہم نے اس پہ فوکس کرنا ہے کہ کیا میں بینیفیشل ہوں, کیا میں بینیفیشل ہوں دوسروں کے لیے, کیا میں کوئی ایسی چیز کرتی ہوں جس سے میں دوسروں کو بینیفٹ کرتی ہوں یا کرتا ہوں. اور ہم نے اپنے لیے ایک پلان بنانا ہے کہ ہم سے کون سے ایسے کام ہو سکتے ہیں جس سے ہم دوسروں کو بینیفٹ کریں. ٹھیک ہے, تو اینی آئیڈیا رائٹ ناؤ, کون آئیڈیا دینا چاہتا ہے کہ ہم کون سے, دیکھیں جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ اپنے لیے پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, روزہ رکھتے ہیں, یہ چیزیں کرتے ہیں. پر بہت سارے اچھے کام ایسے ہیں جو کہ آپ کرتے ہیں, آپ کو ثواب بھی ملتا ہے, پر آپ دوسروں کو بینیفٹ دیتے ہیں. تو اینی بڈی جو آئیڈیا دینا چاہے ہمیں, یو کین جسٹ اوپن یور مائک اینڈ ٹیل اس. میں ماما کو ہیلپ کرتی ہوں رات کو کھانا اٹھانے میں ٹیبل سے اینڈ ڈش واشر میں لگانے کے لیے. ویری گڈ سانیا, دیٹس ویری گڈ. اچھا ایمان, آپ بتانا چاہتی ہیں اینی تھنگ جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کرتی ہیں یا آپ کرنا چاہیں گی جس سے آپ دوسروں کو بینیفٹ کر سکیں؟ میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ نماز پڑھتی ہوں. ویری گڈ, یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے. اور کون کوئی بتانا چاہے گا کہ کوئی وہ ایسی چیز کرتا ہے, کوئی آئیڈیا؟ محمد, اروا, فاطمہ. اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو. جی محمد, آپ نے ہینڈ ریز ہے آپ کا, بولیں. فاطمہ, آپ کچھ بتانا چاہتی ہیں؟ جب میرے ماں بابا کچھ کر رہے ہوتے ہیں پھر میں کبھی کبھی میرے بھائی کے ساتھ کھیل لیتی ہوں. آپ بیبی سٹنگ کر لیتی ہیں, گڈ, جو کہ ذرا ڈیفیکلٹ کام ہے. بارک اللہ فیک, ویری گڈ. اور مریم, آپ بتائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی مریم. میرا خیال ہے ان کی آواز لاسٹ کلاس میں بھی کہہ رہی تھی ہمارے ساتھ پرابلم ہو رہا تھا. ان کا مائک بھی بلنک نہیں کرا. زینب, السلام علیکم, ویلکم ٹو آور کلاس. زینب, آج زینب نے بھی جوائن کیا ہمیں. زینب, آپ بھی بتائیں, آپ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں جو آپ کرتی ہیں اور بینیفیشل ہے؟ السلام علیکم زینب, ویلکم ٹو آور کلاس. وعلیکم السلام, جزاک اللہ خیر فار جوائننگ اس. وی آر ویری ہیپی ٹو ہیو یو. ہم چاہتے ہیں زینب ہمیں بتائے کہ آپ کیا کون سی چیز ایسی کرتی ہیں, ماما کی کوئی ہیلپ کرتی ہیں یا ویسے کوئی اور کام کرتے ہیں جو کہ دوسروں کے لیے ہیلپ فل ہے, ضروری نہیں وہ فیملی کے لیے ہو, ویسے بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہیں. جب آپ ایزی فیل کریں نا انشاءاللہ تب آپ انمیوٹ کر کے بتانا, ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی ابراہیم, آپ بتانا چاہتے ہیں کچھ؟ میں کبھی کبھی برتن دھو لیتا ہوں. ویری گڈ. آپ کو پتا ہے جو میرا نیفیو ابراہیم وہ بھی یہ کام کرتا ہے, اور جب وہ برتن دھو لیتا ہے نا تو اس کی ماما اس کو ڈھیر ساری دعائیں دیتی ہیں, کیونکہ وہاں تو ڈش واشر بھی نہیں ہوتا, پھر بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے کبھی کبھی. تو اسپیشلی لاک ڈاؤن میں انہوں نے بہت زیادہ ہیلپ کی تھی. تو آپ کو پتا ہے اس طرح کی چیزوں سے آپ کو تو بینیفٹ ہوتا ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ثواب مل رہا ہے, آپ ہیلپ کریں اپنی ماما کی, پر آپ کو ڈھیر ساری دعائیں بھی ملتی ہیں. ویری گڈ ابراہیم. اور جی میں ماما کے لیے چائے بناتا ہوں. ویری گڈ, یہ بہت اچھی بات ہے. چلتے. اور ایک چیز اس کے لیے میں تھوڑا سا ویٹ کر رہی تھی پر وہ تو کسی نے کہی نہیں. ماما بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہے. جی
میں ٹیبل سیٹ کرتی ہوں پاپا کے لیے. ویری گڈ. آپ کو پتہ ہے ماما جب میں چھوٹی تھی تو میری بھی یہی ڈیوٹی ہوتی تھی. میں نے ٹیبل سیٹ کرنی ہوتی تھی اور ٹیبل جو ہے وہ اس کے برتن بھی اٹھانے ہوتے تھے. جب لگاتے وقت تو مجھے بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی, اٹھاتے وقت مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا. پر اینی وے, پر یہ ہے کہ ایک چیز جو میں چاہ رہی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے جب ہم لوگ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں, ہمیں چیزیں سکھائی ہیں, ہمیں چیزیں سمجھ آتی ہیں, تو یہ انٹلیکٹ جو ہوتا ہے یہ بھی ایک نعمت ہے نا, ایک بلیسنگ ہے. اس کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں لوگوں کو بینیفٹ دینے میں. ٹھیک ہے, جیسے کہ ایمان نے جب بات بتائی تھی نا تو مجھے بڑا مزہ آیا تھا کہ اس میں ایک چیز یہ تھی کہ وہ ایک چیز سکھا بھی رہی تھی, پر وہ جب وہ اپنی چھوٹی بہنوں کے ساتھ نماز پڑھتی ہے نا تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے نالج سے بھی بینیفٹ کرتی ہے. اب آپ لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ لوگ اچھی باتیں سیکھیں نا, ایٹ لیسٹ ون بات. سب لوگ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں نا, سنیا کے چھوٹے بہن بھائی کا نام مجھے نہیں آتا, نمان کی مجھے ایک کا نام آتا ہے فاقیہ, اور عیسیٰ عبداللہ کا مجھے پتا ہے. باقی جو سب ہیں سب لوگ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو کوئی نہ کوئی ایک اچھی بات, جو چھوٹی دعا آپ کو آتی ہے, کچھ آتی ہے, تو وہ آپ نے سکھانی ہے. دس از دا وے کہ آپ ان کو بینیفٹ کریں گے, کیونکہ جب بھی وہ ریسائٹ کریں گے تو پھر کیا ہوگا, جب بھی وہ دعا پڑھیں گے تو کس کے اکاؤنٹ میں آٹومیٹکلی گڈ ڈیڈز آئیں گی. دوسرے سکھائیں ان کو. یس, ویری گڈ. تو ہم لوگوں نے دوسروں کو بینیفٹ دینا ہے تو ہمیں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, آج حالہ بھی ہماری کلاس میں خوش قسمتی سے حاضر ہے تو وہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہے. ان کا اپنا فون حالہ بالکل آپ بھی کنٹریبیوٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو جیسے دوسروں کی ہیلپ کرنا والی جو بات ہو رہی تھی, اس میں جب گرمیوں کی چھٹیوں سے پہلے میں ٹیوٹرنگ کرواتی ہوتی تھی اپنے پرانے اسکول میں, کیونکہ اب میں کالج میں چلی گئی ہوں, لیکن ہفتے میں ایک دفعہ میں ادھر جا کے جیسے ان کے ہوم ورک میں ہیلپ کرتی ہوتی تھی انگلش میں. ہاں, لیکس ہیلپ ہوتی ہے. ہاں لیکچر. ہاں, ویری گڈ, ویری گڈ. یہ بہت اچھی اگزامپل ہے حالہ نے جو دی ہے. اور حالہ آپ جو ہو ڈاکٹر, ایز اے ڈاکٹر ایجوکیشن لوگی نا یا نہیں؟ ہاں جی, بس نیکسٹ ایئر میں یونیورسٹی میڈیسن یونیورسٹی میں تو ایڈمیشن دیکھو لینا. یہ کتنی انسپائرنگ بات ہے کہ حالہ جو ہے انشاءاللہ جو اس کا پروفیشن ہے اس سے بھی لوگوں کی کتنی ہیلپ ہوگی. آپ کو پتہ ہے نا آج کل جو کورونا وائرس والی سچویشن ہے تو ہمیں فیل ہو رہا ہے نا کہ کتنے زیادہ وہ ہمیں بینیفٹ کرتے ہیں ڈاکٹرز. ویسے تو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ وہ ڈاکٹر بننا کتنا ٹف ہے, کتنا, پر وہ ابھی تو سب لوگ کہتے ہیں دے آر دا ریئل ہیروز, رائٹ. وہ کتنا زیادہ لوگوں کو بینیفٹ کر رہے ہیں. تو ایز اے بلیور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کسی بھی پروفیشن میں ہوں, ہمیں جتنا بھی نالج ہو ہم لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں. اور دوسری چیز جس سے ہم ہیلپ کر سکتے ہیں وہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بھی بہت ساری دی ہے. وہ کیا ہوتی ہے جس سے ہم لوگوں کو ہیلپ کر سکتے ہیں جن کے پاس وہ نہیں ہوتی؟ اسلام. نہیں, اسلام تو ہے, ہم تو ایگزیکٹلی ہم دعویٰ بھی کر سکتے ہیں, پر ایک اور چیز ہے منی. صدقہ. یس, صدقہ سے ہم کر سکتے ہیں. صدقہ از سم تھنگ جو دیتا ہے وہ اس کو زیادہ بینیفٹ کرتا ہے, پر ہم تو ابھی لائف میں ان کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ جیسے اگر کسی کے پاس فوڈ نہیں ہے آپ اس کو فوڈ دے کے ہیلپ کر سکتے ہیں, کسی کے پاس منی نہیں ہے تو اس کو منی دے سکتے ہیں. تو اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ ہنی بی سے ہم نے کیا سیکھنا ہے. اب دیکھیں ہنی بی جو ہے نا وہ اتنا تھوڑا سا ہنی استعمال کرتی ہے جو وہ بناتی ہے, پر باقی سارے ہم تو پورا ہنی کا جار کھا جاتے ہیں, ہے نا. پر اس کو کیا بینیفٹ ملتا ہے, اس کو یہ بینیفٹ ملتا ہے کہ وہ کر رہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے لیے اس کو بنایا ہے. چلو جی, اب ہم نے ایک اور چیز دیکھنی ہے کہ جو ہم چیزیں کر رہے ہیں یہ بہت ڈیپلی کنیکٹڈ ہے. ہم نے اتنا ٹائم اس بینیفیشل والی بات پہ اس لیے لگایا تھا تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ ایک کام ہوتا ہے جو آپ نے ابھی کیا اس کا فائدہ آپ کو ابھی ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ کو بھوک لگی تھی, آپ نے کھانا کھا لیا, کیا فائدہ ہوا, آپ کا پیٹ بھر گیا نا, آپ کے اندر انرجی آ گئی, ایسے ہوتا ہے نا. پر آپ جب جیسے ابھی حالہ نے بتایا تھا کہ وہ بچوں کو ہوم ورک کرا رہی تھی, یا ابھی وہ جب ڈاکٹر بنیں گی تو وہ لوگوں کی ہیلپ کریں گی, تو اس سے وہ کیا کریں گی, وہ لاسٹنگ امپیکٹ کریٹ کریں گی, وہ کسی کی لائف سیو کریں گی, تو وہ فار لائف ایک گڈ ڈیڈ ہوگی ان کی. اور جیسے ایمان اپنی بہن کے ساتھ نماز پڑھی تھی, اس کو نماز سکھا رہی تھی,
جیسے ابھی فاطمہ جو ہے اس نے ایک چھوٹی سی، اس کو ایک چیلنج ملا تھا کہ آپ نے ایک چھوٹی سی سورت سکھانی ہے اپنے بھائی کو، تو تھوڑا سا ٹف تھا، پر یہ بات ہے کہ جب اس نے اس کو اچیو کر لیا تو ایوری ٹائم وہ سورت پڑھے گا تو کیا ہوگا، گیس واٹ، اس کا ایک لاسٹنگ امپیکٹ ہے فاطمہ اس کے ساتھ. اگر ساری لائف نہیں بھی ہوگی تو وہ جب جب پڑھتا رہے گا تو کیا ہوگا، اس کو آٹومیٹکلی گڈ ڈیڈز ملے گی. تو اب مجھے جلدی سے کوئی بتائے کہ کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی اسپیشل صورت ہے جو کہ ہم کسی کو سکھا دیں تو وہ دن میں اس کو بہت دفعہ پڑھتا ہے اور ہمیں ہر دفعہ ثواب ملتا ہے. سورۃ فاتحہ. یہ کون بچہ تھا یہ؟ زینب. زینب. ویری گڈ زینب، بہت ایکسلنٹ آنسر، بارک اللہ فیک. بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سورہ فاتحہ آپ کسی کو سکھا دیں. اگر کسی کو آلریڈی آتی ہے نا تو اس کی پروناؤنسیشن کے ساتھ اس کو زیادہ اچھی ہیلپ کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کا ریوارڈ دیتے ہیں جو کہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی گئی ہو. اور کیا پتا کوئی بندہ کہتا مجھے آلریڈی آتی ہے پر وہ پروناؤنس صحیح نہ کرتا ہو، تو آپ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو یو کین ہیلپ ود دیٹ، کیونکہ ہنیز جو چیز بناتی ہیں، جو کہ ہنی بیز جو چیز بناتی ہے جو کہ ہنی ہے، اس کی شیلف لائف بہت بڑی ہوتی ہے، اٹ ڈزنٹ گو بیڈ. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم کوئی اچھی چیز کریں جس کا بہت لاسٹنگ امپیکٹ ہو. تو ہم ان چیزوں پہ ہم ٹائم پتہ کیوں لگا رہے ہیں؟ تاکہ آپ لوگ ان چیزوں کے اوپر سوچیں. تو کون بچہ ہے جو کہ بعد میں جا کے ان پوائنٹس پہ ماما کے ساتھ بھی دوبارہ ایک ڈسکشن کرے گا؟ کون سا بچہ ہے؟ ریز یور ہینڈ. میں پہلے میں دیکھوں نا ذرا، میں ہینڈز ریز دیکھ لوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ کون سا بچہ جو ہے وہ یہ کام کرے گا واقعی. صرف 2 بچے کریں گے، ایمان کرے گی، سنیا کرے گی، فاطمہ کرے گی. جی محمد وہ کریں گے. جی مریم بھی کرے گی. ویری گڈ ویری گڈ، سارے بچے کریں گے، زینب بھی کرے گی. تو ہم لوگ ان چیزوں پہ ڈسکشن اس لیے کریں گے تاکہ ہمیں یہ اور اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. ویری ویری چلیں جی، لیٹس کم ٹو آور 8th point. Each good deeds count. چھوٹی سے چھوٹی ڈیڈ بھی کاؤنٹ کرتی ہے. یہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے لیے ریڈ کر دے مریم. مریم کین یو ریڈ دس ون فار اس؟ مریم کین یو ریڈ دس فار اس؟ اس کا مائک نہیں ہو رہا انمیوٹ. Okay. Iman, can you do this for us? Honeybees teach us. Yes, okay. Hanji. Lesson 8. Honeybees teach us that every good deed matters, no matter how small it may be. The average worker bee makes 1 to 12 1/12 of a teaspoon of honey in her lifetime. That's an extremely tiny amount. Likewise, don't discount any good deed that you do, no matter how small it is. If it is done sincerely for the sake of Allah, He will preserve it and may even multiply its reward. Barakallah, very good, very nicely read Iman. اور مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا یہ پوائنٹ. آپ لوگوں کو سمجھ آئے یہ پوائنٹ اچھے طریقے سے؟ جی. یہ بات ہے نا کہ وہ صرف 1/12 آف اے ٹی اسپون بناتی ہے. آج آپ لوگوں نے جا کے ٹی اسپون کو دیکھنا ہے، اس کے اندر اس کو اگر آپ 12 پارٹس کرو، اتنا چھوٹا سا ٹی اسپون ہوتا ہے. کتنا چھوٹا اماؤنٹ وہ بناتی ہے پوری لائف میں. وہ ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزینڈ آف بیز ایک ہائیو میں کام کر رہی ہوتی ہیں. اگر وہ اسی طرح سوچے کہ تھاؤزینڈز آف بیز کام کرتی ہیں اور پھر وہ ایک اتنے ڈھیر سارا ہنی بناتی ہیں مل کے،
پر ہر ایک کا کنٹریبیوشن میٹر کرتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈراپس ٹوگیدر میک این اوشن, اسی طرح تھوڑی تھوڑی کنٹریبیوشن سے اتنی بڑی آؤٹ پٹ نکلتی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے کسی بھی گڈ ڈیڈ کو یہ نہیں سوچنا کہ او ہو یہ تو بہت چھوٹی سی گڈ ڈیڈ ہے. ابھی میں آپ سے ایک بات پوچھتی ہوں, ایک چھوٹا سا ٹریویا کوشچن ہے, تھوڑا سا سوچ کے جواب دینا, ٹھیک ہے؟ اس میں ہینڈ ریز نہیں کرنے, یو کین جسٹ آل آنسر, ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے ایسا صدقہ کرنا ہو جس میں آپ نے منی نہیں دینی, ٹھیک ہے, آپ نے اپنے ہینڈس کو یوز نہیں کرنا, اپنے فیٹ کو یوز نہیں کرنا, آپ نے بولنا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, آپ نے لکھنا بھی نہیں ہے, تو آپ کیسے صدقہ کریں گے؟ اسمائل کر کے. یس. سو آپ سوچیں کہ ہم اگر ہر وقت اسمائل کرتے رہیں تو ہمارے پاس ایک آٹومیٹک صدقہ مشین ہوگی, ہے نا؟ ہر وقت ہم اسمائل کرتے رہیں. اور آپ کو پتہ ہے اسمائل ایک بڑی مزے کی بات ہوتی ہے کہ اگر ابھی آپ کوئی بھی بات کہیں بٹ اسمائل کر کے کہیں, جیسے کہ آئی ایم ہیپی ٹو بی ہیئر, یا پھر واٹ ایور. ایک چیز ہو کہ اسٹریٹ طریقے کے آئی ایم ہیپی ٹو بی ہیئر, اور ایک ہے آئی ایم ہیپی ٹو بی ہیئر. جو بھی بات آپ کریں اسمائل کر کے, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسمائل از کنٹیجیس. جو بندہ بھی اسمائل کر کے بات کرتا ہے, اٹس ویری ہارڈ کہ آپ اس بندے کے ساتھ اسمائل نہ کریں, ہے نا؟ یس. تو اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اسمائل پہ کمپرومائز نہیں کرنا. اٹس اے گڈ ڈیڈ جو کہ بہت ہی ایزی ہے. اس کے لیے ہمیں کچھ بھی اسپینڈ نہیں کرنا پڑتا, ناٹ ایون ورڈز, یو نو, ناٹ ایون لفٹنگ اے فنگر, یو جسٹ ہیو ٹو اسمائل. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو مسلز جو اسمائل میں یوز ہوتے ہیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں, اور جو فراؤن میں یوز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اسمائل سے بہت بڑا بینیفٹ اس بندے کو ملتا ہے جو اسمائل کرتا ہے. وہ ایک دم لائٹ فیل کرتا ہے, وہ ہیپی فیل کرتا ہے, اور پھر وہ اچھی چیزیں کر سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی صدقے کو ہم کم نہیں سمجھے, چاہے جہنم سے اپنے آپ کو بچا لیں, چاہے ایک کھجور ہی دے دیں, ٹھیک ہے؟ کھجور کا کچھ حصہ, آپ کو پتہ ہے کھجور چھوٹی سی ہوتی ہے نا, بڑی سی تو نہیں ہوتی نا کھجور. اگر کسی کو کوئی کھجور دے اور اس میں سے بس تھوڑا سا حصہ ہی دے سکے کیونکہ اس کے پاس ایک ہی ہو, تو اس کو بھی آپ کم نہیں سمجھیں, کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کا بہت زیادہ ریوارڈ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اور آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے جو کہ میری بہت فیوریٹ ہے, اس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑی سی امیجنیشن چاہیے. کر سکتے ہیں آپ اپنی امیجنیشن یوز؟ یس. آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں, تو ہم نے اس طرح سے امیجن نہیں کرنا ہوتا جیسے کہ ہمارے ہاتھ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کا نام پڑھا تھا نا. اللہ تعالیٰ کا کیا نام ہے؟ الخالق. الخالق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الخالق از the creator. اور ہم کیا ہیں؟ ہم سب لوگ کیا ہیں؟ ان کی creations. یس, ہم کریشن ہیں, ہم خلق ہیں, خلق اللہ ہیں, ہم تو کریٹر جو ہے وہ کریشن کی طرح تو نہیں ہو سکتا نا. نو. کبھی بھی کریٹر کریشن کی طرح نہیں ہوتا. کریٹر ہمیشہ سپیریئر ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن میں آتا ہے لیسا کا مثل شیء, کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بھی چیز اس جیسی نہیں ہے, ہم امیجن نہیں کر سکتے. تو میں جب ابھی یہ بات آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ کے جو دونوں ہاتھ ہیں نا, ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ رائٹ ہیں, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ سنسیئرلی اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ دیتا ہے, چاہے چھوٹا سا بھی ہو, اس کو اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ میں لے لیتا ہے, مطلب اپنے رائٹ ہینڈ میں لے لیتا ہے, اور اس کو بڑھاتا جاتا ہے, یہاں تک کہ اگر وہ کھجور جتنا صدقہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے ریز اپ کریں گے جیسے کہ چھوٹا سا بیبی ہارس نہیں ہوتا, ویک سا ہوتا ہے, اس کو ریز اپ کرتے جائے, پھر وہ ماؤنٹین کی طرح ہو جائے گا. اور ڈے آف ججمنٹ پہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہیں گے یہ لو آپ کی نیکی کا ریوارڈ. میں نے تو چھوٹی سی نیکی کی تھی, اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے اندر سنسیئرٹی تھی, اس لیے آپ کو ایک ماؤنٹین جتنا ریوارڈ مل رہا ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان لوگوں میں سے ہوں جن کو ماؤنٹین جتنا ریوارڈ ملے؟ جی. اور وہ بھی سرپرائز میں. سرپرائز اچھے لگتے ہیں نا آپ لوگوں کو؟ تو پھر آپ کو اپنی ڈیڈس کے اندر کیا کرنا پڑے گا؟ چھوٹا سا چھوٹا چانس مس کرنا ہے,
نہیں مس کرنا. اور ساتھ اس کے اندر آپ کی ڈیڈ کے اندر کیا میجک انگریڈینٹ ہونا چاہیے؟ اخلاص. اخلاص, سنسیئرٹی. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہم نے کبھی بھی کسی چھوٹی چیز کو کم نہیں سمجھنا. جیسے ابراہیم نے یہ بتایا نا کہ وہ اپنی ماما کے لیے چائے بناتے, تو ماما کے لیے چائے بنانا بہت بڑی بات ہے. اور اگر کبھی کبھی ماما تھک کے باہر سے آئیں تو ان کے بغیر کہے ان کے لیے ٹھنڈا پانی لے کر آ جانا, یہ اور زیادہ ثواب کی بات ہے. اور سسٹر میمونہ ذرا وہ شیئر کریں نا کہ جو بندہ کسی کو پانی پلاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کیا پلائیں گے؟ کیا پلائیں گے ابراہیم؟ وہ ڈے آف ججمنٹ میں وہ پروفٹ ادھر بہت گرمی ہوگی تو پھر جنہوں نے پانی پلایا ہے دوسروں کو, ان کو وہ جنت کا پانی, جنت کا شربت پلایا ہاں جائے گا. جی وہ پلایا جائے گا. جی, الرحیق المختوم. اس کا نام بھی ہے نا, جیسے ہاں. جامع شیریں ہوتا ہے, دوسری چیزیں ہوتی ہیں نا, اس کا نام بھی ہے. کیا نام وہ ہے؟ سیلڈ نیکٹر ہے. رحیق المختوم. تو یہ بہت بڑا ریوارڈ ہے. اور ہمیں یہاں لگتا ہے کہ بہت پانی پلانا, اور ہم کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں نا پنکھے کے آگے اچھی جگہ میں, تو کوئی کہتا ہے پانی پلا دو, تو کہتے ہم کہتے چھوٹے بچے کو کہتے آپ پلا دو, آپ پلا دو. اور جو سب سے چھوٹا ہوتا ہے جیسے امامہ, اس سے چھوٹا کوئی ہوتا نہیں ہے, تو پھر وہی جاتی جا کے پانی لے آتی. پر دیکھیں کہ اس کو ہی ریوارڈ مل جائے گا نا پھر. ریوارڈ تو سارا ماما کو ملے گا. وہ پہلے ہی کہہ رہی ہے کہ میں پلاتی ہوں پانی. ویری گڈ امامہ, بارک اللہ فیک. پر یہ بات ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم نے جانے نہیں دینا, ہم نے ریسٹ کرنا ہے اس کے اندر. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ میں ہی وہ ہوں جس کو وہ گڈ ڈیڈز مل جائیں. ٹھیک ہے, چلیں جی. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں اس سے ہم کوئی پازیٹیو امپیکٹ ڈالتے ہیں یا نہیں. آپ کو پتہ ہے پازیٹیو امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ کہ جو چیز آپ کریں اس سے کسی کو فائدہ ہو, اس سے کوئی پازیٹیوٹی نکلے. اور آپ کو نیگیٹو امپیکٹ کا پتہ ہے؟ جی, جس سے کوئی کسی کو نقصان ہو. ایگزیکٹلی. اچھا, آپ کو اس سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک چھوٹی سی حدیث بتانا چاہتی ہوں کہ جب بھی آپ کوئی اچھی چیز کرتے ہیں نا, جیسے ابھی ہم نے اتنی ساری باتیں کی تھی, بینیفیشل باتیں, اور کوئی کسی کو آپ کوئی سورت سکھا دے, کوئی دعا سکھا دے, وہ جتنی ٹائم پڑھے گا. پر اگر کسی کو کوئی گندی بات سکھا دیں, کسی کو کوئی کرس ورڈ سکھا دیں, کسی کو کوئی بدتمیزی سکھا دیں, کسی کو کوئی چوری کرنا سکھا دیں, یا کسی کو کوئی بےمانی کی ٹرک سکھا دیں, اپنی طرف سے آپ سمجھ رہے ہیں میں بڑا کول اور اسمارٹ ہوں, پر آپ کسی کو کوئی ایسی چیز بتا دیں جو کہ غلط ہو, تو وہ جب تک کرتا رہے گا تو کیا ہوگا, آپ کے اکاؤنٹ میں آٹومیٹکلی کیا آئے گا؟ گناہ. یس. تو ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں آٹومیٹکلی اپنے لیے گناہ کے لیے چیزیں بنانی ہے, یا آٹومیٹکلی ثواب والی؟ اسمارٹ ہونا چاہیے, ثواب والی. تو اس کا مطلب ہے کہ بہت کیئرفل ہونا ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب ہم بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں تو ہماری زیادہ رسپانسبلٹی ہوتی ہیں, ایز پیرنٹس بھی ہوتی ہیں, کہ جیسے اگر ماما نے کوئی غصے میں کوئی بات کہی تو بچے فٹافٹ اس کو کاپی کرتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ پھر جب کرتے رہتے ہیں تو ماما کو آٹومیٹکلی اس کا گناہ ملتا ہے. اور جب بڑے بہن بھائی وہ چیزیں کاپی کرتے ہیں, اور پھر چھوٹے بہن بھائی کیونکہ ان کو رول ماڈلز لے رہتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے, آپ نیگیٹو امپیکٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پازیٹیو؟ نیگیٹو. اب اس میں اسپیشلی انہوں نے جو بات بتائی ہے وہ یہ تھا کہ بیز یہ جو ساری ہیں یہ فیمیل ہوتی ہیں, جو کوئن بھی ہوتی ہے وہ بھی فیمیل ہوتی ہے, اور جو ورکر بیز ہوتی ہیں وہ بھی ساری فیمیل ہوتی ہیں. تو انہوں نے اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے ڈسکس کیا تھا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو بیز ہیں وہ ویسے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ گرلز ہیں, یہ وومن ہیں, وہ ویک ہیں, وہ چیزیں نہیں کر سکتی, پر وہ کتنا بڑا امپیکٹ ڈال رہی ہیں, کتنا پازیٹیو امپیکٹ ڈال رہی ہیں. اور وہ کیا کر رہی ہیں کہ جو چیز ان کی بیلیز میں سے نکل رہی ہے وہ کیا ہے, وہ اتنی پریشیس چیز ہے کہ اس سے لوگوں کو شفا ملتی ہے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بی اٹ گرل اور بوائے, ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا امپیکٹ کیا ہے, واٹ ایور گڈ وی ڈو اس کا امپیکٹ کیا ہے. تو کیا آپ ایسی چیزیں کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کو یہ ٹرم پتہ ہے صدقہ جاریہ؟ اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہے صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا. صدقہ جاریہ یہ ہوتا ہے, جاری کا مطلب آتا ہے جاری اور ساری ہے, جاری مینس کنٹینیوئنگ, رائٹ. اور اب بتائیں صدقہ جاریہ کا مطلب کیا ہوگا؟
آپ کنٹینیو وہ صدقہ جو کنٹینیو ہوتا رہے. اور آپ کو پتا ہے صدقہ جاریہ اتنا امپورٹنٹ اور اتنا پریشیس ہوتا ہے کہ وہ آفٹر ایون آپ ڈائی ہو جائیں, سب نے ڈائی ہونا ہے نا, تو اس کے بعد بھی کنٹینیو رہتا ہے. ہاؤ امیزنگ از دیٹ کہ ایون وین وی ہیو لیفٹ دس ورلڈ, ہمارے اکاؤنٹ میں گڈ ڈیڈز آتی رہیں گی. تو آج ہم نے جو چیزیں ڈسکس کی ان میں سے کوئی مجھے بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز صدقہ جاریہ ہے؟ وہ چیز ہم نے 2-3 دفعہ ڈسکس کر لی, اس لیے میں چاہتی تھی کہ اب آپ لوگ بتائیں. سوری سارا تھوڑا ریپیٹ کر سکتے ہیں, وی مسڈ اٹ, سے ریک ہو گئی تھی. جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ والی بات کہنا چاہ رہی تھی کہ بچوں سے پوچھ رہی تھی کہ صدقہ جاریہ کے بارے میں بتائیں کہ ایسی کون سی ڈیڈز ہم نے ڈسکس کی ہیں جو کہ اگر ہم ڈائے بھی ہو جائیں تو ہمیں ان کا ریوارڈ ملتا رہے گا. ابھی ہم نے کچھ اچھا کون سا ہے؟ نالج. یس, جو نالج ہم نے اچھا کسی کو سکھایا اور وہ اس کو پریکٹس کرتا رہے. جیسے اگر آپ نے اپنے کسی چھوٹے بہن بھائی کو نماز سکھائی ہے, آپ نے جیسے زینب نے بتایا تھا سورہ فاتحہ سکھائی ہے, تو وہ آپ کہیں بھی ہوں, دنیا میں ہو نہیں ہو, اس کے بعد بھی آپ کو ریوارڈ ملتا رہے گا. آپ کو پتہ ہے یہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ ایک حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کوئی بندہ ہوگا, اس کو جنت میں بہت ایک ہائی پلیس ملے گا نا, تو وہ کہے گا کہ میں نے تو اتنے اچھے کام ہی نہیں کیے تھے. تو اس نے کہا کہ آپ کے بچہ جو ہے وہ آپ کے لیے استغفار کرا تھا, اور ایک یہ تھا کہ اس کو کلمہ سکھایا تھا اس نے. تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے کرنی ہے ان کو آپ نے بی لٹل نہیں کرنا, ان کا بہت بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے. تو ون آف دا گڈ تھنگس جو کہ صدقہ جاریہ ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ ایک آن گوئنگ چیریٹی جو ہم کسی کو کرتے جائیں, جو کہ جیسے ہم کسی کو پانی کا انتظام کر دیں, یا کسی کو قرآن پاک پڑھنا سکھا دیں, یا پھر ہم کسی کو نماز سکھا دیں, یہ ساری چیزیں. اور ڈیفینیٹلی ایک اور چیز یہ ہے کہ جو جن لوگوں کے پیرنٹس جو ہیں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے بچے ان کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں, تو وہ بھی ان کے لیے دعائیں اور استغفار ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہیں. تو ہم نے جب ابھی ہم الائیو ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ابھی ہمارے ایکشن ٹائم ہے, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے نا آخرت کے اکاؤنٹ میں. ہمیں یہ کرنا چاہیے نا کہ ہم ایسی گڈ ڈیڈز کریں جن کا بہت لاسٹنگ امپیکٹ ہو. کرنا چاہیے نا جی ہاں جی. اب یہ ساری چیزوں پہ ہم اتنا زیادہ ٹائم کیوں لگا رہے ہیں؟ تاکہ آپ نے دیکھا کہ آج سارے پوائنٹس ایک دوسرے سے بہت زیادہ کنیکٹڈ تھے. فیل ہو رہا تھا آپ کو کہ ون بائی ون کچھ چیز بینیفیشل, کچھ چیز یہ تھی کہ لاسٹنگ امپیکٹ. جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ سو اب ہم لوگ 10th پوائنٹ پہ جاتے ہیں. وہ کیا ہے؟ پازیٹیو ریزلٹس اکول ٹو ہارڈ ورک پلس 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 پلس. بہت سارا ہارڈ ورک کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ریزلٹس آتے ہیں؟ اچھے ریزلٹس آتے ہیں. پر ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں اچھے ریزلٹس آئیں, پر ہم بس اس کو تھوڑا سا اس میں ورک پٹ آن کرتے ہیں. اور اگر ہم یہ سوچیں تھوڑا سا ہم سے کام نہیں ہو رہا تو ہم کہتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں رہا ماما, بس چھوڑنا ہے. ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ ہم ہارڈ ورک پٹ ان نہیں کرنا چاہتے, پر ہمیں ریزلٹس بہت اچھے چاہیے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے. ہاں جی. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ہنی بی سے کیا لیسن لینا ہے کہ وہ کیا کرتی ہے؟ ہنی بیز آر ناٹ آئیڈل, دے کیپ آن ورکنگ ہارڈ. ون bee has to fly about how many miles? Can you count the zeros? 90,000 miles. 90,000 miles. Exactly more than 1,000. Yes. And just imagine کہ یہ کیا ہے؟ 90,000 miles, 3 times around the globe. 3 times around the globe جو ہے وہ ایک ہنی بی جاتی ہے. اور وہ کیا کرتی ہے؟ ایک کلیکشن ٹرپ جو ہوتا ہے وہ اس میں کتنی چوزی ہوتی ہے کہ وہ 50 to 100 فلاورز کو وزٹ کرتی ہے. وہ ایسے نہیں کرتی کہ وہ شارٹ کٹ کے کہ بس نہیں میں ایکسلنٹ ریزلٹس کے لیے بس مجھے صرف تھوڑا سا ہی کام کرنا پڑے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے ہارڈ ورک پٹ ان کرنا ہے, اس سے ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا. ٹھیک ہے. سو اب جب آپ لوگوں کو کوئی ٹاسک ملے یا آپ کو گھر میں بھی کوئی کام ملے تو اس کو آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے؟ احسن طریقے سے کرنا ہے. حسن ہوتا ہے گڈ, اور احسن کیا ہوتا ہے؟ ویری گڈ, مور دین دیٹ. ٹھیک ہے. تو ہم نے احسن طریقے سے
ایکسلنس سے کرنا ہے. جو بھی چیز بلیور کرتا ہے وہ کس طرح سے کرتا ہے؟ احسان سے. اور احسان کا معنی پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ ورشپ میں احسان کا معنی لینا تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ آپ نماز ایسے پڑھیں جیسے اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں. بلکہ آپ پہلی بات یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ یہ نہیں امیجن کر سکتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہے, تو آپ یہ تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے نا کہ ہم دیکھ نہ سکیں اور پھر بھی اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کون سا نام ہم نے پڑھا تھا, یاد ہے کسی کو؟ البصیر. اللہ تعالیٰ is the all seeing, he's always watching us. ٹھیک ہے, ویری گڈ. دس واز منیحا. جی ویری گڈ منیحا. اچھا جی, یہ ایکٹیویٹی تو ہم نے کر لی تھی. اچھا اب ہم لوگ ایک گیم کھیلنے لگے ہیں. آر یو ریڈی فار دیٹ؟ یس. چھوٹی سی ایکٹیویٹی ہے, پر میں چاہتی ہوں کہ ایک بچے کو میں نامینیٹ کروں گی, وہ پہلا ورڈ ڈھونڈے گا اس کے اندر, اور جب وہ ڈھونڈ لے گا تو پھر وہ دوسرے بچے کو نامینیٹ کرے گا. ٹھیک ہے, صحیح ہے؟ اچھا یہ پنکھا چلاؤ. اوکے. اب میں نامینیٹ کرتی ہوں منیحا کو. منیحا, کین یو فائنڈ دا ورڈ پولن ان دس ون؟ ہاں جی, یہ سب سے اینڈ والی لائن پہ. سب سے اینڈ والی لائن پہ پولن نہیں, وہ پولن ہے. پولن میں ہاں, یہ ذرا ٹرکی ہے پر مجھے مل گیا ہے. اور کسی کو ملا ہے یا نہیں؟ مجھے ملا ہے. مجھے مل گیا. ہاں جی, منیحا کی پہلی ٹرن ہے, صرف منیحا پہلے بتائیے. منیحا آپ بتائیں, ملا ہے؟ وہ جو پہلا لیٹر ہے اس کے ہمیں رائٹ موو diagonal کرنا ہے, دائیں. ڈاؤن موو کرنا ہے, ڈائگنل موو کرنا ہے. ڈائیگنل. یس, ویری گڈ. منیحا آپ کس کو نامینیٹ کرتی ہیں؟ ابراہیم. ابراہیم. چلیں ابراہیم, آپ نے ڈرون فائنڈ کرنا ہے. ڈرون. اوکے. Drone is tricky. I cannot find it. مجھے مل گیا. وہ جی ابراہیم بتائیں کہاں ہے؟ وہ باٹم لیفٹ کارنر میں وہ ڈائیگنل ہے. یس یس. نیچے سے اگر ہم کاؤنٹ کریں 1 2 3, وہاں سے ڈی سے نیچے آئیں. سب کو مل گیا؟ جی, آپ ابراہیم نامینیٹ کریں کسی اور کو. ایمان. ایمان. جی ایمان, آپ نے فائنڈ کرنا ہے ہنی بی. او کتنا لکی ہے ایمان کے لیے ورڈ بڑا اچھا ہے. وہ رائٹ سائڈ پہ بالکل اسٹریٹ نیچے. نہیں وہ ہنی ہے, وہ ہنی ہے. نہیں ہنی بی جو ہے نا وہ مجھے ملا ہے, پر وہ اسٹریٹ نہیں ہے. او ہاں, وہ اسٹریٹ نہیں ہے, وہ جو ٹاپ لائن ہے نا اس کے تھرچے نیچے ہے. ایگزیکٹلی. یا اسٹاپ لائن کے تھرڈ سے نیچے ڈائگنل میں آنا ہے ہنی بی. جی ایمان, آپ کس کو نامینیٹ کریں گی؟ ثانیہ. جی ثانیہ. ثانیہ آپ کا ہے سیل. look on the left ثانیہ. لیفٹ سائڈ پہ. اوکے, مل گیا. اٹس سیکنڈ لائن میں رائٹ سائڈ کے پہ ڈائیگنل ہے. یہ بتائیں ڈائگنل میں اسٹریٹ ڈاؤن ہے, کیسے ہے؟ ڈائیگنل ہے. یس. اچھا, اب آپ کس کو نامینیٹ کریں گی؟ کس کی باری ابھی تک نہیں؟ ابھی تک باری ہو چکی ابراہیم, منیحا, ایمان. آپ چوز کر دیں. مریم. یس. جی مریم, ایگ آپ نے ڈھونڈنا ہے. ایگ.
آپ میں سے لوگوں میں سے کسی کو ملا؟ ایک مجھے ملا تھا. مجھے مل گیا. مجھے مل گیا. چلیے جو باقی لوگ ہیں وہ مجھے مائک مل میوٹ گیا. کر دیں. اوکے ویری گڈ. اچھا بتائیں کہ کس طرح سے ہے. ہاں یہ اسٹریٹ ڈاؤن ہے. اسٹریٹ ڈاؤن ہے. اوپر سے جہاں آر اور این لکھا ہوا ہے نا فرسٹ لائن میں اس سے نیچے آپ آئیں. جی اب محمد آپ ڈھونڈ سکتے ہیں فورتھ کوئین لائن کے اور سیکنڈ میں یس 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 اسٹریٹ ہے. جی. اچھا جی اب مائک میوٹ کر لیں. محمد آپ کوئین ڈھونڈ سکتے ہیں. کوئین میں بڑا کروں محمد؟ عشا آپ ہیلپ کر دو محمد کی اگر اس کو تھوڑا ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے. اور کسی کو ملا کوئین؟ مجھے ملا. اچھا زینب آپ بتا دیں. مجھے مل گیا. ایک منٹ ذرا چیک کر لوں کہ یہ مائک سب کے آن ہے کیا. ثانیہ، ابراہیم، مریم آپ لوگ اپنے مائک میوٹ کر دیں کیونکہ پھر وہ ڈسٹورشن آ رہی ہے بہت ساری. جی سارا اسکرین چلا گیا. ہاں جی وہ میں نے اسکرین وہ خود سے کیا تھا کیونکہ میں دیکھنا چاہتی کہ محمد میرے خیال سے سائن آؤٹ ہوا ہے. جی اب زینب آپ کوئین بتا دیں. کوئین آپ بتا رہی تھی. زینب مڈل میں جی جی ڈائگنال میں ہے. ہاں جی میں ایسا کوشش کرتی ہوں کہ میں انوٹیٹ کر سکوں اس کو. ایک منٹ میں انوٹیٹ والی چیز لاتی ہوں نا پھر. جی from here we can see the queen right. جی زینب آپ کس کو نامینیٹ کرنا چاہتی ہیں؟ جی زینب. فاطمہ. فاطمہ. فاطمہ are you ready؟ فاطمہ جی جی آپ کا ورڈ ہے پالینیٹ. پولنیٹ. یہ تو ریلیٹیولی ایزی ہے. پالینیٹ پی سے سٹارٹ ہو رہا ہے. look towards the right. رائٹ کی طرف دیکھیں. مجھے مل گیا. ہاں جی بتائیں رائٹ کی طرف سے کون سے لیٹر کے ساتھ نیچے سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ رائٹ سے کے ایم کے. ہاں کے نیچے سے. جی یہاں سے نیچے جاؤ. یس جی اب فاطمہ آپ کس کو کرنا چاہتی ہیں نامینیٹ؟ عمر کو میرے خیال سے کر دے. عمر. عمر آپ نہیں بولے ابھی تک. میرے خیال سے ان کے مائک کا مسئلہ ہے. اور کوئی بچہ ہے جو نہیں ابھی تک اس نے پارٹیسپیٹ کیا؟ امامہ کو کوئی ہیلپ کرنا چاہتا ہے؟ امامہ کو. ہاں جی جی منیہا آپ اس کی ہیلپ کر دیں ہنی ڈھونڈنے میں. مل گیا. ہاں جی اب آپ مجھے بتائیں کہاں ہے ماما؟ نہیں. ہاں جی امامہ کہہ رہی ہے فرسٹ لائن میں نیچے جائے. ہاں جی ایسے. ایک منٹ ایسے میں نے کافی میس مچا دیے پر آئی ہوپ یو گاٹ دا پوائنٹ. چلیں جی وی ہیڈ فن. اب ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جلدی سے آپ سب لوگوں کا ہوم ورک دیکھ لیتے ہیں. آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہوم ورک؟ یہ ہوم ورک سب سے پیارا تھا. اور یہ کس کا ہوم ورک ہے؟ آپ کو پتہ ہے کس کا ہوم ورک ہے؟
आप में से किसी को पता है किसका होमवर्क है? उमामा जी उमामा का। और उमामा जो है वो सबसे अच्छा बच्चा है क्योंकि उसने क्लास के दौरान ही ये होमवर्क कर लिया था। उसने बड़ी डिटेल में हनी बीज और वर्कर बीज और ये सारी चीजें बनाई थी और मुझे बहुत मजा आया था कि वो उस जैसे आयत में था ना कि वो कहाँ कहाँ घर बनाती हैं, तो उमामा ने ये होमवर्क किया था। अच्छा जी, नेक्स्ट आप किसका होमवर्क है जी? सनिया का। एंड सनिया ने बहुत अच्छा होमवर्क किया था और बहुत अच्छे से चीजों को आंसर किया था। इसमें से जो मुझे बहुत अच्छा लगा था उसका आंसर वो था halal risk से related. Yes, I always check the ingredients when I eat from outside and I don't eat anything that I even have a little doubt about. Barakallah feek Sania, very good. Okay, and we have homework from Iman. I'm sorry, Iman का नीचे वाला नाम थोड़ा सा कम हो गया, पर उसने भी हलाल फूड से रिलेटेड और हलाल और तैयब फूड के बारे में बताया है कि that alhamdulillah I eat halal and tayyib food and I don't eat haram food. I don't eat food bought from stolen money. ये बात भी बहुत अच्छी थी, very good. बारकल्लाह फीक। और फातिमा का होमवर्क है ये, फातिमा ने छोटी सी फातिमा बनाई है और हर तरफ एक तरफ क्वेश्चन है और एक तरफ आंसर है, ठीक है। इसमें जो है एक आंसर जो है वो हम देख लेते हैं। हलाल फूड वाला तो हमने कवर कर लिया है जी। हाउ मच आई ओबे माई रब, तो फातिमा ने लिखा है आई ओबे माई रब मोस्टली, व्हेन आई मेक अ मिस्टेक आई डू इस्तिगफार, ठीक है। ओके जी। और मोहम्मद जो है उसका बहुत ही अच्छा था, उसके सारे आंसर्स बहुत जबरदस्त थे और उसने बहुत रियलिस्टिकली आंसर किए थे। और ये जो एम्पैथी वाला था वो ये है कि उसने बड़े मजे से आंसर किया था दैट आई हैव एम्पैथी बट समटाइम्स आई डोंट हैव इट, बिकॉज ये कभी कभी ऐसे होता है ना कि हम इतने एम्पैथेटिक नहीं होते, हम लोगों के लिए इतने केयरिंग नहीं होते। तो आप लोगों के जो होमवर्क्स हैं वो यही है कि दोबारा आप लोगों ने जो आगे की चीजें हमने की हैं, हमने काफी सारी डिस्कशन कर ली है ना, अब आप लोगों ने ये डिस्कशन थोड़ी सी अपनी मामा बाबा के साथ भी करनी है और वो डिस्कशन के बाद आपने कुछ थोड़े से पॉइंट्स मुझसे शेयर करने हैं। जो आपसे नहीं लिखे जाए वो मामा से लिखवा लें, पर इसको लिखें जरूर, ठीक है। और अल्लाह ताला के जो नाम हमने आज कवर किए हैं वो क्या था? अल खालिक, ठीक। उससे रिलेटेड होमवर्क है कि आप अल खालिक या अशाफी इसमें से कोई एक जो है वो प्रिंट आउट करके उसकी क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जो प्रिंट नहीं कर सकते वो सिंपली क्या करेंगे, जैसे बहुत अच्छा सबमिट कराया था मुझे ईमान ने, उस पर रिफ्लेक्ट करके प्यारा सा कलरफुल करके मुझे भेज दिया था। एंड आई रियली लाइक दैट बिकॉज द टास्क इज टू बी जस्ट डन, उसको प्रिंट करना जरूरी नहीं है, ठीक है। चले फातिमा, अब आप हमें दुआ करवा दें हमारे लिए। आर यू रेडी फॉर दिस? इसके बाद सनिया आपने रेडी रहना है। फातिमा Yes. आर यू रेडी? जी, आप पढ़ सक रही हैं इसको? जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी पढ़े। Allahumma waffiqna, Allahumma waffiqna lima. हम पीछे पीछे पढ़ेंगे फातिमा, हम पीछे पीछे पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना, वाव को फा से भी मिलाना है ना। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना Lima tuhibbu wa लिमा। फातिमा आगे पढ़े। तुहिब्बु, फातिमा आप कंटिन्यू करेंगे या मैं कर लूं? tuhibbu wa tarda. अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, वफ़्फ़िक़ना, मुझे तौफीक दे दे, मुझे कामयाबी दे दे, लिमा, साथ उसके जो, तुहिब्बु, जो तुझे, जिससे तू मोहब्बत करता है, व तरदा, और जिससे तू राजी होता है। तो ये दुआ बहुत छोटी सी है पर हम इसको याद करने की कोशिश क्यों करेंगे? क्योंकि ये कितनी खूबसूरत दुआ है
کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی اس کام کی توفیق مانگ رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. تو اس سے کچھ بیوٹیفل دعا ہو سکتی ہے. اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا. ہم کوئی بھی چیز ایسی کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں تو ہمیں اچھا اس کا ثواب ملے گا, ہے نا. اور جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اس سے زیادہ اچھی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی نا. چلیں ثانیہ آپ ہمیں جو ہے وہ این والی دعا کرائیں گے اللہ تعالیٰ کے چہرے والی, اور ہم پیچھے پڑھیں گے. اس کے بعد ایمان آپ اختتامی مجلس کی دعا کرائیں گے. آر یو ریڈی فار دیٹ ایمان؟ Yes. سارا ایک ڈاؤٹ ہے اس دعا میں, اللہم وفقنا ہے, وفقنا ہے, یہ شدہ کے نیچے کسرہ ہے, وفقنا ہے. یہ شدہ کے نیچے کسرہ ہے. جی اصل میں جب شدہ یہ والا جو اسکرپٹ ہوتا ہے نا, میں کوشش کرتی میں اس کو اوائڈ کروں اس والے کو نا. میں وہ والا اسکرپٹ رکھنا چاہ رہی تھی کہ جس کے اندر حرف کے نیچے کسرہ ہونا. نارملی یہ ہوتا ہے کہ اگر اس والے اسکرپٹ کے اندر شدہ کے نیچے جب حرکت آتی ہے تو وہ کسرہ ہوتی ہے, جب اوپر ہوتی ہے تو وہ کبھی کبھی کنفیوژن ہو جاتی ہے. پر یہ بات ہے کہ یہ کسرہ ہے. جی اوکے جزاک اللہ. بارک اللہ. جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں شروع کروں؟ جی ثانیہ ہم ویٹ کریں. اللہم انی اسألک اللہم انی اسألک لذت النظر الى وجہک النظر الى وجهك والشوق الى لقائک والشوق اے اللہ بے شک میں سوال کرتی ہوں یا کرتا ہوں, لذت النظری لذت نظر کی, الا وجہ طرف آپ کے چہرے کے, والشوق اور شوق کے, الا طرف لقائک آپ کی ملاقات کے. ہمیں اس میں ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار, اس کی لذت اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے, اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق. ٹھیک ہے, تو اب اس کو ہم نے دل سے مانگنا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایمان کائنڈلی آپ ہمیں جو ہے وہ مجلس کے اختتام کی دعا کرا دیں گی, آپ پڑھ لیں. جی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ. جزاک اللہ خیر ایمان, اور ایوری بڈی جزاک اللہ خیر. پھر ہم نے اصل میں عمار سے ہم نے پرومس کیا تھا کہ ہم اوپر نہیں جائیں گے, پر ہم تھوڑا سا اوپر چلے گئے. پر جزاک اللہ خیر فار بیئرنگ ود اس کہ ہم نے تھوڑا سا اوپر وہ کر لیا, کیونکہ اس کے بعد فوراً اس کی کلاس ہے. اور آپ سب لوگوں کو میں ہوم ورک والی سلائڈ جو ہے وہ شیئر کر دوں گی, اور الگ سے اللہ تعالیٰ کے وہ نام جن کے اوپر آپ نے کرنے, جسٹ 1 کرنا ہے, 2 نہیں کرنے, پر اس کو کرنا ضرور ہے تاکہ ہمیں وہ نام یاد ہو جائے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.